اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین پر روزہ فرض ہے۔ روزہ کے حکم میں مومن روزہ رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے روزے کی قبولیت میں اسے متقی کہتا ہے اور متقی کے ساتھ اپنا ساتھ اور مائیت بتاتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ بڑا اللہ ہی دے سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات ہے نہیں، بے بس ہے، عاجز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لیتا اور کامیاب ہوتا ہے تو عاجز ہے تو بے بس ہے کہ یہ بات بڑی اللہ کی ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ اللہ سے لیتا ہے تو روزہ رکھتا ہے اور جب اللہ اس عاجز کو دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا بڑا بندہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ روزہ بھی اللہ دیتا ہے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ بات پتہ کیا عرض کرنی ہے کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کون رکھتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو کہیں گے اس نے روزہ رکھا ہے، اگر اس نے روزہ ہی نہیں رکھا تو کیا کہیں گے؟ اس نے روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیا ہے، یا روزہ توڑ دیا ہے، یا روزہ رکھ کر اس نے روزہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اور جس نے روزہ رکھ کر روزہ مکمل کر لیے کیا کہیں گے؟ روزہ اس نے رکھا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی بات تو واضح ہے کہ روزہ اللہ کے حکم میں رکھا جائے، روزہ حکم میں رکھنے کے بعد کھایا نہ جائے، پیا نہ جائے، اور عمل زوجیت جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے۔ جس نے ویسے ہی کھایا نہیں ہے، ویسے ہی پیا نہیں ہے، ویسے ہی عمل زوجیت نہیں کیا ہے، اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے کہہ دیں یہ روزے والا ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا ہے؟ ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے بھئی اس نے کھایا نہیں ہے، اس نے پیا نہیں ہے، یہ کام نہیں بس اس نے کیا۔ اگر اس کا نام روزہ ہوتا تو یہ روزہ تو ہم کئی بار رکھتے ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ روزہ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو، رات کو سحری کھائی ہو اور دن کو روزہ رکھا ہو، رات کو سحری نہ بھی کھائی ہو، دن کو اللہ کے حکم میں روزہ آ گیا تو روزہ رکھا ہو، یہ روزہ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کے روزے میں یہ تین چیزیں ہوں گی، نہ وہ کھائے گا، نہ وہ پیے گا، نہ وہ عمل زوجین جو ہے وہ کرے گا۔ جس نے روزہ رکھا اور اس کے روزے میں یہ تین چیزیں نہ ہوئیں، پوری تین چیزیں، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو روزہ توڑ لیا ہے، اب اس پر قضا ہے کفارے کے ساتھ، اور اگر وہ قضا نہیں کرتا کفارے کے ساتھ تو اس نے اللہ پروردگار کے حکم کو چھوڑا تھا، اور جو اللہ چاہے اس کی سزا دے، ہے سزا میں وہ، ہے عذاب میں وہ، جو چاہے اللہ سزا دے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزے میں وہ کسی کو
دیکھتا ہے کہ وہ یا یہ خود ظلم کرتا ہے، نہ خود ظلم کرنا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا جاتا، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا، نہ خود ظلم کرنا ہے اور نہ کسی سے ظلم کروانا ہے، نہ خود کھانا ہے اور نہ کسی کو کھلانا ہے، نہ خود پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے، نہ خود عمل زوجیت کرنا ہے اور نہ کسی کو اجازت دینی ہے۔ روزہ ہے نا، جو روزہ نہیں رکھتا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کھایا بھی ہے، اس نے پیا بھی ہے، اس نے عمل زوجیت بھی کیا ہے، اس نے تو روزہ نہیں رکھا۔ اور اگر روزہ رکھا ہے پھر جان بوجھ کر ایسے کیا ہے تو روزہ اس نے توڑ دیا ہے۔ اور اگر روزہ رکھا ہے اور بھول کے کھا لیا ہے، بھول کے پی لیا ہے، بھول کے عمل زوجیت کر لیا ہے تو بھئی اسے نظر نہیں نہ آیا، بھول گیا، نظر نہیں نہ آیا کہ میں روزے کے اندر ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی جان کے کسی کو کھلاتا ہے، جان کے کسی کو پلاتا ہے، جان کے کسی کو عمل زوجیت کی اجازت دیتا ہے، اس کا اپنا روزہ بھی نہیں رہ جاتا، اور جس کا روزہ اس کا کہنا مان کر اس نے کیا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے حرام کیا ہے نا، یہی تو حرام ہوتا ہے، نہ حرام کمایا جاتا ہے اور نہ کسی کو حرام کھلایا جاتا ہے۔ وہ جی میں نے حرام کمایا ہے، یہ تو حرام ہے، میں نے اس کو حرام کھلا دیا ہے، جان بوجھ کے کھلایا ہے یا مرتے کو کھلا دیا ہے؟ جان بوجھ کے کھلایا ہے۔ تو جان بوجھ کے حرام کمانا یہ ہے جو حرام ہے، اور پھر جان بوجھ کر کسی کو حرام کھلانا یہ ہے جو حرام ہے۔ روزہ کھلتا چلا جا رہا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہے روزہ پورا ہی نہیں کیا، پورا کرتا ہے ایک روزہ تو دوسرا روزہ رکھنے کے قابل ہوتا، اس نے روزہ ہی نہیں پورا کیا۔ یہ کون ہے جو روزہ ہی پورا نہیں کرتا؟ یہ وہ ہے من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز ترک کرتا ہے۔ اس نے کیا ترک کیا ہے؟ نماز ترک کی ہے۔ نماز کا ترک کرنا، اگر نماز کا کوئی انکار کر دے کہ میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، میرا انکار ہے، میں نہیں نماز پڑھتا، تو تب نماز کے انکار سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جب کوئی آدمی چیز ترک کرتا ہے، جیسے دوبارہ اسے اختیار کرے گا وہ چیز لے لے گا، تو پہلا ترک اس کا، اب یہ کہیں گے وہ پہلے اس نے ترک کر دیا تھا، اس چیز کو لے لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ، یہ وہی بات ہے جو روزہ اپنا مکمل نہیں کرتا، جو نماز اپنی مکمل نہیں کرتا، جو حج اپنا مکمل نہیں کرتا۔ اور چلو بھائی اگر نہ رکھتا تو دوبارہ رکھ لیتا، نماز نہ پڑھی ہوتی دوبارہ پڑھ لیتا، اور اگر نماز توڑ دی ہوتی تو دوبارہ ادا کر لیتا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ کیا ہے، نہ نماز کا انکار کیا ہے، نہ نماز مکمل کی ہے۔ انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا، نماز بیچ میں توڑ دیتا تو نماز دوبارہ پڑھ لیتا، نماز شروع نہ کرتا تو کہتے اس نے نماز نہیں پڑھی، بھائی شروع کر نماز پڑھ لے۔ اور اگر کوئی نماز شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے یا 2 رکعت پڑھتا ہے یا 3 رکعت پڑھتا ہے، چوتھی رکعت اس کی بیچ میں رہ جاتی، نہیں پڑھتا، آ جاتا گھر کو اٹھ کے آ جاتا ہے۔ جب یہ نماز اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے تو دوسری نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ ترتیب واجب ہے، انہیں پہلی نماز ہی نہیں پڑھی، اب دوسری نماز کیسے پڑھے گا؟ انکار تو اس نے کیا نہیں ہے، نماز بیچ میں چھوڑ دی ہے، یہ کوئی کفر تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ تو روزہ مکمل نہیں اس نے کیا، یہ تو اس نے نماز مکمل نہیں کی، حج مکمل نہیں کیا، مکمل نہیں کیا،
اس نے شروع بھی کیا ہے، اس نے اس کو مانا بھی ہے، سارا کچھ کیا ہے. اب اس نے کفر پتہ کیا کیا ہے؟ تھی بیوی، اس کو دیکھا کیا؟ ماں. وہ بھائی بیوی بیوی ہوتی ہے نا، بیوی کے ساتھ تو بیوی کو دیکھ کے فعل زوجیت ہوتا ہے. اگر کوئی اسے ماں دیکھ لے تو بیوی کو ماں دیکھنے کے بعد بیوی والا معاملہ کیا ہو گیا؟ اب ترک ہو گیا. ایسے ہے نا، ترک ہو گیا. اور وہ بیوی ہے، ماں ہے نہیں. یہ ماں سے کہا یہ گناہ ہو گیا. بیوی ہونے کے ناطے بیویت کا عمل جو ہے وہ تکمیل سے رک گیا. بیوی کا عمل جو ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ، وہ عمل ترک ہو گیا. نہ بیوی ادھر کی رہی، نہ بیوی ادھر کی رہی، نہ شوہر ادھر کا رہا، نہ شوہر ادھر کا رہا. اوے بھائی بیوی کو طلاق دے دیتا تو بات ختم ہو جاتی. بیوی کے ساتھ فعل زوجیت نہ کرتا کوئی بات نہیں، فعل زوجیت نہیں کیا، لیکن بیوی کو ماں کہہ دیا، سارا کام ہی فارغ ہو گیا. بیوی بیوی رہتی ہے، ماں نہیں ہو جاتی کہ بیوی کو ماں کہہ دیا ماں ہو جائے گی. کام کیا رکا ہے؟ ترک کس چیز کو کر دیا ہے؟ ترک کون سی چیز ہو گئی ہے؟ فعل زوجیت ترک ہو گئی ہے. من ترک الصلاۃ تعمدن، اس نے نماز کا انکار نہیں کیا، اس نے ادائیگی نماز جو ہے اس کو ترک کر دیا. ادائیگی نماز جو اس کو ترک کر دیا. ادائیگی نماز جب ترک ہو گئی ہے تو کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھی ہے جیسے، نکاح کیا ہے جیسے، بیوی کسی کو بنایا ہے جیسے، اقرار میں اللہ کے حکم نماز روزے کو مانا ہے جیسے. اور جب وہ عمل ترک ہو جائے، جب عمل ترک ہو گیا، ہے تو بیوی، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو بیوی، لیکن زوجیت والا عمل تو ترک ہو گیا ہے نا. اسی طرح کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 3 رکعتیں پڑھتا ہے، نماز مکمل نہیں کرتا، نماز تکمیل جو نماز کی ہے وہ نہیں پوری کرتا، نماز چھوڑ کے گھر آ جاتا ہے. دوسری نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر یہ نماز کا انکار کر دیتا یا نماز توڑ دیتا، بات واضح ہو جاتی کہ کافر ہو گیا ہے. نماز توڑ دیتا تو بات واضح ہو جاتی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ پڑھتا ہے، کفارہ جو ہے وہ دے دیتا ہے. اور جس نے نہ نماز توڑی ہے اور نہ جس نے نماز کا انکار کیا ہے، نماز کو پورا نہیں کیا، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس نے نماز کے عمل کو، روزے کے عمل کو، حج کے عمل کو، زکوٰۃ کے عمل کو ترک کیا ہوا ہے. جب اس نے نماز کے عمل کو، زوجیت کے عمل کو ترک کر دیا، وہ بیوی تو بیوی رہے گی، ماں تو نہیں بن جائے گی، لیکن عمل ترک ہوا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں من ترک الصلاۃ تعمدن، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی ہے، اس کا مطلب یہ اس نے نماز کا عمل ترک کیا ہوا ہے. نماز کی تکمیل نہیں اس نے کی، نماز نہیں پوری کی. مومن کو چاہیے تو یہ کہ جب نماز پر اقرار اور تصدیق کرتا ہے تو نماز پوری کرے. اب جب اس نے نماز پوری نہیں کی، کیا فرمایا؟ فقد کافرا کہا ہے، فقد کانا کافرا نہیں کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے، اور نماز دوبارہ وہ پڑھتا ہے جس کی قضا ہو جاتی ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز توڑ دیتا ہے. یہ بات اگر کسی کو تھوڑی بہت جتنی بھی سمجھ لگی ہے، یہ ہے نمونہ وہ بات بتانے کا کہ روزہ رکھا ہے، روزے کا عمل جو ہے اس نے ترک کر دیا ہے. روزے کا عمل یہ ہے کہ جب روزہ رکھے تو اللہ کے حکم کی چاہت میں نہ کھائے کہ اللہ نہیں کھاتا، نہ پیے کہ اللہ نہیں پیتا، نہ فعل زوجیت کرے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. جب کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کھاتا دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پیتا دیکھتا ہے، اپنے آپ کو فعل زوجیت میں دیکھتا ہے، اس نے کیا جی ترک کیا ہے؟ روزے کا عمل ترک کر دیا ہے.
جب کوئی روزے کا عمل جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ہوتا. روزہ تو اس نے رکھا ہے لیکن روزہ مکمل نہیں کیا. اور جو بھول کر دیکھتا ہے میں بھوکا ہوں اور کھانا کھا لیتا ہے، میں پیاسا ہوں میں پانی پی لیتا ہے، میں ضرورت میں ہوں اور عمل زوجیت کر لیتا بھول کر، کچھ نہیں ہوتا. بلکہ بوڑھا ہو تو اسے یاد بھی نہ دلاؤ کھانا پینا، اسے کہو ٹھیک ہے یہ کھا لے، اسے یاد نہ دلاؤ کہ تیرا روزہ ہے. اور جو جان بوجھ کر پھر اپنے آپ کو کھاتا دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پیتا دیکھتا ہے، تو اس نے کیا ترک کر دیا ہے؟ روزے کا عمل ترک کر دیا ہے. ایک جان بوجھ کر صرف دیکھتا ہی ہے، اس کا روزہ مکمل نہیں ہوتا. اور ایک بھول کر کھا پی سارا کچھ لیتا، اس کا روزہ ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس نے انکار نہیں تھا روزے کا کیا، لیکن روزے کے عمل کو ترک کر دیا ہے. روزے کا عمل ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی چاہت میں بس وہی چاہے جو اللہ پروردگار کی صفت اور اللہ کا فعل ہے. روزہ تو بہت اونچا ہے، لیکن رکھنے والے بھی تو اونچے ہی ہے نا. روزہ یہ تو نہیں ہو سکتا روزہ اونچا ہو رکھنے والے جو ہیں وہ نیچ ہوں. روزہ اگر اونچا ہے، اگر اللہ اونچا ہے تو روزہ رکھنے والا بھی اونچا ہے اور اللہ کے ساتھ رہنے والا بھی اونچا ہے. تو اللہ ہمیں روزہ جب رکھنے کی توفیق دے نا تو روزہ پورا کرنے کی توفیق دے. روزے بتھیروں نے رکھے ہیں، لیکن شادیاں بھی بتھیروں نے کی ہیں. کسی نے اپنی بیوی کو جب ماں کہہ دیا ہے تو فعل عمل زوجیت جو اس نے ترک کر دیا. ماں تو نہیں بیوی ہو جائے گی، بیوی تو بیوی رہے گی. اور جب کسی نے روزہ رکھ لیا ہے اور روزے میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر کھاتا دیکھتا ہے، پیتا دیکھتا ہے اور عمل زوجیت میں دیکھتا ہے، تو اس نے کیا ترک کیا جی؟ روزے کا عمل جو وہ ترک کر دیا. اب روزہ تو روزہ ہی رہے گا. روزہ کیا ہے جی؟ روزے میں کھانا نہیں ہے، روزے میں پینا نہیں ہے، روزے میں عمل زوجیت نہیں کرنا. یہ حکم اللہ کا ہے اور حکم کی چاہت بھی اللہ کی ہے. روزہ تو یہ ہے. نماز کا انکار نہیں اس نے کیا، چلو نماز کا انکار کر دیتا ہمیں پتہ چل جاتا کافر ہو گیا. حج کا انکار کر دیتا ہمیں پتہ ہو جاتا کافر ہو گیا. انکار اس نے کیا نہیں ہے. نماز جو ہے اس کا عمل اس نے ترک کر دیا ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ جب شروع کرے تو اس کا عمل یہ ہے کہ ترتیب کے مطابق اس کو پورا کرے. ترتیب ہی گئی، ترتیب نماز ہوتی ہے، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، ترتیب نماز ہوتی ہے، نماز بھی گئی. اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے. کفر کس کا کیا ہے جی؟ نماز کے عمل کو ترک کر دیا. جیسے اس نے روزے کے عمل کو ترک کر دیا، جیسے اس نے حج کے عمل کو ترک کر دیا، جیسے اس نے زکوٰۃ کے عمل کو ترک کر دیا ہے. دینی زکوٰۃ ہی 100 روپے دے دیے اس نے 50 روپے، مکمل زکوٰۃ دیتا نا. کیا کیا اس نے؟ زکوٰۃ کے عمل کو ترک کر دیا. زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا. اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا تو 50 کیوں دیتا؟ انکار کر دیتا تو 50 کیوں دیتا؟ یہ بیچ میں جو باتیں ہیں نا یہ بھی دین ہی ہیں. اور جو بیچ میں باتیں جو دین ہے وہ نہیں جانتا. اول دین بتاتا ہے، آخر دین بتاتا ہے. اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، دین تو اللہ ہے. کہتا ہے میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں. پترا تم کتوں آ گئے ہیں؟ اول بتاتا ہے وہ تو اللہ ہے، آخر بتاتا ہے وہ تو اللہ. بیچ میں کون ہے؟ درمیان میں کون ہے؟ درمیان میں ہم ہیں. ادھر اللہ ہے، ادھر اللہ کا بندہ ہے. درمیان میں کون ہے؟ ادھر امی ہے، ادھر ابا ہے. درمیان میں کون ہے؟ درمیان والی جو چیز ہے وہ دین ہے نا. اوسط یعنی درمیانہ جو ہے ہمارا وہ دین ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سارا کچھ کرو، لیکن رکن کے عمل میں سارا کچھ کرو. اس کا عمل اس نے ادا کیا ہے جس نے اول شروع کی ہے، جیسے ترتیب ہے، اور آخر اس نے پائی ہے جیسے ترتیب ہے. ترتیب چھوڑ دینے والا نماز حج زکوٰۃ وغیرہ تو چھوڑ ہی دیتا ہے، لیکن بیچ میں جو چھوڑ کے گیا ہے یہ بڑا منافق ہے. نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. یہ بڑا منافق ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا. بین ذالک، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. نہ اللہ ملا اور نہ وصال صنم.
اور بت ملا، بت ویسے ہی فارغ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں اللہ، تو جو اللہ ہے وہ تو ملتا نہیں کہ بت اس نے ڈھونڈا ہوا خدا مارا جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔